بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چٹائی پر سوئے، پھر اٹھے تو آپ کے بدن مبارک میں چٹائی کا نشان ہو گیا تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہم کو اجازت دیجیے کہ ہم آپ کے لیے بستر بچھا دیں اور بستر بنا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو دنیا سے کیا واسطہ؟ میری اور دنیا کی تو ایسی مثال ہے جیسے کوئی سوار چلتے چلتے کسی درخت کے نیچے سایہ لینے کو ٹھہر جاوے، پھر اس کو چھوڑ کر آگے چل دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اور اس شخص کا مال ہے جس کے پاس کوئی مال نہ ہو، اور اس کو حد ضرورت سے زیادہ وہ شخص جمع کرتا ہے جس کو عقل نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خطبے میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا ہے جو سفر کرتی ہوئی جا رہی ہے، اور یہ آخرت ہے جو سفر کرتی ہوئی آ رہی ہے، اور دونوں میں سے ہر ایک کے کچھ فرزند ہیں۔ سو اگر تم یہ کر سکو کہ دنیا کے فرزندوں میں نہ بنو تو ایسا کرو، کیونکہ تم آج دارالعمل میں ہو اور یہاں حساب نہیں ہے، اور تم کل کو آخرت میں ہوں گے اور وہاں عمل نہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کثرت سے یاد کیا کرو لذتوں کو قطع کرنے والی چیز کو، یعنی موت کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مومن دنیا سے آخرت کو جانے لگتا ہے تو اس کے پاس سفید چہرے والا فرشتے آتے ہیں، ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہیں۔ پھر ملک الموت آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے جان پاک، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رضامندی کی طرف چل۔ پھر جب اس کو لے لیتے ہیں تو وہ فرشتے ان کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے، اور اس کو اس کفن اور اس خوشبو میں رکھ لیتے ہیں، اور اس سے مشک کی سی خوشبو مہکتی ہے، اور اس کو لے کر اوپر چڑھتے ہیں، اور زمین پر رہنے والے فرشتوں کی جس جماعت پر گزر ہوتا ہے وہ پوچھتے ہیں، یہ پاک روح کون ہے؟ یہ فرشتے اچھے اچھے القاب سے اس کے نام بتلاتے ہیں کہ یہ فلانا فلانے کا بیٹا ہے۔ پھر آسمان دنیا تک اس کو پہنچاتے ہیں اور اس کے لیے دروازے کھولتے ہیں، اور دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور ہر آسمان کے مقرب فرشتے اپنے قریب والے آسمان تک اس کے ساتھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ 7ویں آسمان تک اس کو پہنچایا جاتا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندہ کا اعمال نامہ علیین میں لکھو، اور اس کو سوال و جواب کے لیے زمین کی طرف لے جاؤ۔ سو اس کی روح اس کے بدن میں لٹائی جاتی ہے، مگر اس طرح نہیں جس طرح دنیا میں تھی، بلکہ اس عالم کے مناسبت جس کی حقیقت دیکھنے سے معلوم ہوگی۔ پھر اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ پھر کہتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ پھر کہتے ہیں، یہ کون شخص ہیں جو تم میں بھیجے گئے تھے؟ وہ کہتا ہے، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ ایک پکارنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے پکارتا ہے، میرے بندے نے صحیح صحیح جواب دیا، اس کے لیے جنت کا فرش کر دو، اور اس کو جنت کی پوشاک پہنا دو، اور اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو، سو اس کو جنت کی خوش ہوا اور خوشبو آتی رہتی ہے۔ اس کے بعد اسی حدیث میں کافر کا حال بیان کیا گیا ہے جو بالکل اس کی ضد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت تحفہ ہے مومن کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے، جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نور سینہ میں داخل ہوتا ہے وہ کشادہ ہو جاتا ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، کیا اس کی کوئی علامت ہے جس سے اس نور کی پہچان ہو جاوے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، دھوکہ کے گھر سے یعنی دنیا سے کنارہ کشی، اور ہمیشہ رہنے کے گھر کی طرف یعنی آخرت کی طرف توجہ ہو جانا، اور موت کے لیے اس کے آنے سے پہلے تیار ہو جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں شانوں پکڑے، پھر فرمایا، دنیا میں اس طرح رہو جیسے گویا تو پردیسی ہے، جس کا قیام پردیس میں عارضی ہوتا ہے، اس لیے اس سے دل نہیں لگاتا، یا بلکہ ایسی طرح رہ جیسے گویا تو راستے میں چل رہا ہے جس کا بالکل ہی قیام نہیں۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے
یہ جب شام کا وقت آئے تو صبح کے وقت کا انتظار مت کر، اور جب صبح کا وقت آئے تو شام کے وقت کا انتظار مت کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو تمہاری بیماری اور دوا نہ بتلا دوں؟ سن لو کہ تمہاری بیماری گناہ ہیں اور تمہاری دوا استغفار ہیں۔